السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، پھر سے ایک بار ہماری چینل قرآن سیکھے میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، میں پچھلے 3-4 ویڈیو سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا افضل القواعد پورا ہونے کے قریب ہے، تو بس یہ آج کا لیسن اور اس کے بعد ایک اور لیسن آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا افضل القواعد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کے اندر سے پڑھیں گے۔ اس میں پہلے 30ویں پارے سے شروع کریں گے، پہلے 30واں پورا پڑھ لیں گے، اس کے بعد پہلے پارے سے انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر جو لکھا ہے، بعض جگہوں پر الف کے نیچے چھوٹا نون ہوتا ہے، اس کو نون قطعی کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ بعض جگہ الف کے نیچے، جو الف دکھ رہا ہے اس کے نیچے چھوٹا نون ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطعی کہتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے وہ ہم جانتے ہیں۔ یہ دیکھو، قدیرو، پھر کیا ہے؟ الذی، لیکن بیچ میں الف کے نیچے چھوٹا نون آ گیا، تو کس طرح پڑھیں گے؟ قدیرون الذی، قدیرون الذی۔ اس طرح نوح ابنہ، نوح ابنہ۔ لمزتین الذی، لمزتین الذی، خیرن الوصیہ، خیرن الوصیہ، شیئن اتخذہا، شیئن اتخذہا۔ اس طرح اگر چھوٹا نون آوے الف کے نیچے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اب آگے ہے وقف۔ وقف کے کیا معنی ہے؟ سانس توڑ کر رک جانا۔ کیا لکھا ہے وقف کے معنی؟ ٹھہرنا، سمجھیں؟ سانس توڑ کر رک جانا، آخری آیت کے آخر میں ٹھہرنا، اس کو وقف کہتے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت کس جگہ کس طرح وقف کیا جائے اور آخری حرف پر کیا فرق پڑتا ہے بچوں کو سمجھایا جائے۔ علامات وقف، اس طرح یہ گول دائرہ آتا ہے، پھر تو، میم، قاف، فا، اس طرح لکھا ہوا آتا ہے، یہ وقف کی علامت ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح اگر زیر آیا ہو تو آخر میں رجیم جزم پڑھ کے رک جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، اکثر یعنی زیادہ تر پیچھے جزم ہی آئے گا۔ قل هو اللہ احد، وجنات الفافا۔ اگر اس طرح پیچھے الف آئے اور دو زبر تنوین اور پیچھے الف، تو اس کو الف مدہ ہی بنا دیں گے، آخر میں جزم نہیں دیں گے۔ وجنات الفافا من خوف اذا حسد لما یرید، اکثر جگہ پیچھے جزم ہی آئے گا۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۔ اگر اس طرح پیچھے تشدید آوے تو اس کو اس طرح ہی پڑھیں گے، أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
جو اوپر آیا الفافا اس طرح یہاں توابا، وشاہد ومشہود، یہ جو پیچھے مشہود پیچھے جو کلکلا اس کو کہتے ہیں ڈبل پڑھنا، ایسے 5 حروف ہے، قوف ہے، تو ہے، با ہے، جیم ہے اور دال ہے۔ قطب جدین جن کا مجموعہ ہے جس کو ملا کر قطب جدین پڑھیں گے، یعنی یہ قوف تو با جیم دال، اگر یہ آخر میں آئے تو اس کو قلقلہ ہوگا، یعنی ڈبل پڑھیں گے، جس طرح ومشہود، د پیچھے جو آواز آ رہی د اس طرح۔ ذریۃ طیبہ، اس کو بھی آخر میں جزم ہی پڑھیں گے۔ اصحاب القریہ، 7 سماوات، ما العقبہ، فاستبقوا الخیرات، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَنِسَاءَ، اس کو پیچھے آ پڑھیں گے، تنوین آئیے، وَنِسَاءَ لَيْسُوا سَوَاءً أَخَاهُمْ صَالِحًا بالواد المقدس طوى يتبعها أذى، یہاں بھی الف مدہ پڑھیں گے، یہاں بھی پیچھے الف مدہ بنا دیں گے۔ اعمالہم کتاب قیمہ، گولتا آخر میں آئے گی تو وہ ٹھہرنے کے وقت یعنی رکنے کے وقت وہ ہاں بن جاتی ہے، کتاب قیمہ، اللہ، اس کو اس طرح ٹھہریں گے، اللہ اوحی لہا جنتی اذا یسر، یسر اس طرح پڑھیں گے، ابراہیم و موسیٰ، اس کو تو ویسے ہی پڑھیں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ أَبَابِيلَ أَفْوَاجًا يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۔ تو بس آج کے لیے یہی سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر تھوڑا بہت سمجھنے سے باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے، اس وقت انشاءاللہ کور ہو جائے گا، اس میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ابھی جو میں پڑھا رہا اس کو دھیان سے یہی نیت رکھے کہ انشاءاللہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے سمجھنے سے، اور انشاءاللہ سب کچھ سیکھ جاوے، ایسی نیت ہماری ہو۔ اور اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آوے تو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار جتنی بار اگر سمجھ میں نہ آوے تو بار بار اس کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو انشاءاللہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتاوے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ بس آج کے لیے یہی سبق تھا، پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور سبسکرائب کا جو لال بٹن ہے اس کو دبا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔